تربیت مولا علی کی نظر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام تربیت مولا علی کی نظر میں چھٹے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام کا موضوع مولا علی علیہ السلام کی وہ وصیت ہے جو انہوں نے جنگ صفین سے واپسی میں تحریر فرمائی۔ یہ وصیت مکتوب نمبر 31 کے عنوان سے نہج البلاغہ میں موجود ہے اور اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ سرزمین مقدس قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا محمد حسین صورت والا صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے پھر زندگی دی اور موقع دیا کہ ایک مرتبہ پھر حضرت علی علیہ السلام کے وصیت نامے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ نکات کو پیش کرنے کا شرف حاصل کر سکا۔ مولانا، گفتگو کے سلسلے کو آپ کی اجازت سے آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اب تک کی گفتگو کی روشنی میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے ذیل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی نظام تربیت یا خدائی نظام تربیت اور اس کے مقابلے پر جو ہے وہ غیر خدائی نظام تربیت، یہ دو نظام تربیت جو ہیں وہ انسان کے سامنے موجود ہیں۔ اب ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب اس کو لامحالہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے مختلف غیر خدائی مکاتب فکر جو ہیں ان پر روشنی ڈالی اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں، اور یہ نتیجہ سامنے آیا کہ انسان نے اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں مزید مشکلات کھڑی کر لیں۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ سے آج کے ایپیسوڈ میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر امام علی علیہ السلام کی وصیت پر عمل ہوا اور خدائی نظام میں، یعنی کہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدائی نظام تربیت میں عمل درآمد ہوا، تو اس کے کیا نتائج سامنے آئے، اس کی کیا مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں؟ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں جی اور امام علیہ السلام کی وصیت جو ہم نے پڑھا ہے جی اور ان کے زمانے کی طرف ہم پلٹیں اور دیکھیں جن لوگوں کی انہوں نے تربیت کیا ہے، جی پہلے امام سے لے کر ہمارے 11ویں امام تک کے، جو کسی نہ کسی کی ظاہری طور پر تربیت کر رہے تھے، جی اگر ہم ان لوگوں کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس کا جواب بہت واضح ہے۔ پہلے امام سے لے کر ہمارے 11ویں امام تک کے، کیونکہ 12ویں امام کی غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، 11ویں امام تک کے یہ اپنے اصحاب سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں تھے اور انہیں درس دے رہے تھے اور ان کی تربیت کر رہے تھے ظاہری طور پر۔ ہر زمانے میں ہم دیکھیں جتنا ہمارے امام کو موقع ملا اور انہوں نے جتنے شاگردوں کو وہ پڑھا سکتے تھے، ان شاگردوں کو جب تعلیم دی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دینداری کے ساتھ ساتھ میں علم کے میدان میں امام نے اپنے شاگردوں کو بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم دی ہے اور بہت آگے تک کے پہنچایا ہے۔ ہمارے سامنے چھٹے امام کے شاگردوں میں جہاں تعداد کے اعتبار سے 4000 کی تعداد موجود ہے کتابوں کے اندر، کہ ایک وقت میں چھٹے امام کے زمانے میں 4000 شاگرد مسجد میں بیٹھ کر ان سے استفادہ کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا کہ دینداری میں چھٹے امام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سب سے بڑا دیندار اپنے زمانے کے اعتبار سے ہمارا امام ہے۔ علی علیہ السلام سے بڑا دیندار اس زمانے میں جب یہ امام کی طرح موجود ہیں کوئی اور نہیں ہے، وہ سب سے بڑے دیندار ہیں۔ لیکن ان دونوں کی اور دوسرے اماموں کی خصوصیت علم کے میدان میں جب ہم دیکھیں گے تو وہ بھی کوئی ان کا ثانی نہیں ملتا ہے۔ میں مثال دے رہا تھا امام صادق کی، لیکن اس سے پہلے علی علیہ السلام اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ میں ممبر پر چڑھ کر، ممبر پر تشریف لے جا کر جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے شیعوں، اے میرے وہ لوگ جو مجھے مانتے ہو اور میری بات کو ابھی سننے کے لیے بیٹھے ہو، تم یہ تو جانتے ہو کہ میں سب سے بڑا دیندار ہوں، لیکن دیکھو میں علم کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ سوال جاننا، معلومات کو حاصل کرنا یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اور تم مجھ سے پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور بالکل اسی طرح سے امام صادق بھی
کتنے شاگرد؟ 4000 شاگرد واقعی جن کی وہ تربیت کر رہے ہیں. اور کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ویسٹ والوں نے بھی بہت ساری کتابیں اور ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں اور کتابیں لکھی گئی ہیں، جس کے لیے یہاں فرصت نہیں ہے کہ تفصیلی طور پر اس پر نظر ڈالی جا سکے. لیکن نجوم میں، طب میں، میڈیکل میں، سائنس میں، اس کے علاوہ مسلمانوں نے ان موضوعات اور اس کے علاوہ دسیوں موضوعات جو اس زمانے میں مسلمانوں نے ترقی کی تھی امام کی زیر نظر، وقت کی حجت کے زیر نظر، اس کی مثال اور اس ترقی کا گراف جو تیزی سے اس زمانے میں بڑھا تھا. صرف 200 سال میں میڈیکل میں عرب جاہل کتنی ترقی کر چکا تھا 200 سال میں، 250 سال میں. اور اسی طرح سے سائنس میں یا نجوم میں جتنا تیزی سے یہ لوگ آگے بڑھے تھے. ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ کی اس گفتگو سے، وہ ہے کہ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ٹائم پیریڈ کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ در حقیقت انتہائی ترقی اور جس کو کہنا چاہیے پیش رفت کا جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ رہا ہے تاریخ اسلامی کے اندر. اور امام کے شاگردوں کی جب بات ہو رہی ہے تو جابر بن حیان کا جو ہے ایک نام سامنے آتا ہے کہ وہ امام کے شاگرد تھے اور بہت جو ہے وہ علم میں انہوں نے اپنی علمی ترقی اور علمی قوت کا مظاہرہ کیا. اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی ویسٹ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں. اس سے بڑی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک دیندار زمینے میں، ایک ایسی جگہ جہاں دین کا بول بالا ہے اور ساتھ ساتھ میں علم 1400 سال پہلے، تقریباً 1200 سال پہلے ایک ایسی کتاب لکھا ہے جو آج تک پڑھائی جا رہی ہے. یعنی ترقی کی اپنی حد. اور جب میں اس چیز کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس طرح کے کچھ نکات میرے سامنے آئے جس سے میں بہت تعجب کر رہا تھا کہ یہ کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس زمانے میں جہاں ویسٹ میں اور جو آج مشہور یورپین کنٹریز ہیں، ان جگہوں پر جب اس زمانے میں کوئی شخص بیمار پڑتا تھا، فرض کیجئے کہ اس کو کوئی ایک ایسا مرض لاحق ہو جاتا تھا جس کا علاج ان کے لیے ظاہری طور پر نہیں تھا، ہاتھ میں، پیر میں یا اور کسی ایسے عضو میں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس عضو کو کاٹ کے پھینک دیتے تھے. اس کا علاج نہیں تھا، اس کا علاج نہیں تھا ان کے پاس. لیکن اس زمانے میں اسلامی حکومت کے اندر، جہاں پر اسلامی حکومت تھی، وہاں امام کے بتائے ہوئے علاج کے طریقے میں ان کے شاگرد اس زمانے میں آپریشن کیا کرتے تھے، سرجریز کیا کرتے تھے، اس کے بجائے کہ عضو کو کاٹ کے پھینک دیا جائے اور انسان کو ناکارہ بنایا جائے. یہ امام کا شاگرد آگے بڑھتا تھا اور اس کا علاج کر کے اس کے عضو کو صحیح کر دیتا تھا. یعنی ترقی کے اس مرحلے پر ہم تھے. اور اگر واقعی دقت کی جائے اس بارے میں، جتنا ہم لوگ آگے بڑھتے ہوئے دین سے دور ہوئے ہیں، اتنا زیادہ ہم علم سے دور ہوئے ہیں. مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں. جتنا دین سے دور ہوئے ہیں اتنا علم سے دور ہوئے ہیں، کیونکہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے اپنی حجت سے، خدا کی حجت سے، اپنے وقت کے امام سے دور ہوئے ہیں، سورسز قرآن سے اور اپنے منابع سے وہ دور ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ علم سے بھی وہ پوری طرح سے دور ہو گئے ہیں. مسلمان علم سے جب دور ہوئے ہیں تو اس کی وجہ دین سے دور ہونے میں قرار پائی ہے، نہیں ہے کہ دین کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ علم حاصل نہیں کر پا رہے تھے. صحیح. 2 ڈاکیومنٹریز جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. جو ناظرین اس معاملے میں مزید تحقیق کرنا چاہیں ضمن میں، وہ ان ڈاکیومنٹریز کو دیکھ سکتے ہیں. ایک اسلام اینڈ سائنس کے نام سے ہے غالباً، اور دوسرا نام جو ذہن میں آ رہا ہے وہ ایمپائر آف فیتھ. یہ 2 ڈاکیومنٹریز ناظرین انشاءاللہ دیکھیں، اور اس میں مزید مفصل بحث کی گئی ہے کہ کس طرح کیا کنٹریبیوشنز رہے ہیں اسلامک ایرا میں جو ہے وہ دین کے جو زیر تربیت، دین کے پروردہ، دین کے تربیت یافتہ افراد کی طرف سے علم کی دنیا میں کیا کنٹریبیوشنز رہے ہیں. یہ ان ڈاکیومنٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مولانا آپ سے ایک اور سوال آج کے اس ایپیسوڈ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بس اور اس کے علاوہ علم پر بے انتہا تاکید کہ علم حاصل کرو، جھولے سے لے کر گہوارے سے لے کر قبر تک، اور بے بہا حدیثیں اور نہ جانے کیا کیا اس میں موجود ہے. تو کیوں آج کی دنیا میں یہ تاثر موجود ہے کہ علم اور دین میں ایک تضاد پایا جاتا ہے؟ بیسیکلی دین تفکر کے خلاف ہے، دین لاجک کے خلاف ہے، دین عقلانیت کے خلاف ہے. کیوں یہ تاثر ہمارے سامنے آیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ جملہ جو اس وصیت نامے میں موجود ہے
اس کی اہمیت کو بیان کرنا چاہوں گا اور اس کے ترجمے کو میں بیان کرنا چاہوں گا. وہ بڑے پیار سے اور بہت مہربانی کے انداز میں اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے بنیا، اے میرے بیٹے، انی وَإِن لَمْ أَكُنْ عُمِّرْتُ عُمْرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي، اگرچہ کہ میں پہلے والے لوگوں کی طرح اور ان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکا ہوں، فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَالِهِمْ، لیکن ان لوگوں نے جن کاموں کو انجام دیا ہے اس کو میں نے ضرور دیکھا ہے. فَكَّرْتُ فِي أَخْبَارِهِمْ، ان کے زمانے میں رونما ہونے والے واقعات کے سلسلے میں میں نے فکر کیا ہے اور سوچا ہے. وَسِرْتُ فِي آثَارِهِمْ، اور ان کے جو کرتوت، ان کے جو کارنامے اور کام تھے اس کے درمیان میں نے چہل قدمی کی ہے. حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ، یہاں تک کہ میں ان میں سے ایک ہو گیا ہوں اور ایسا ہو گیا ہوں جیسے میں اس زمانے میں زندگی گزار رہا تھا. اتنی یعنی کہ گہرائی میں جا کر علی علیہ السلام نے سوچنے کی تاکید کی ہے اور اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ کے اس سوال کا جواب ہماری تاریخ کے اندر موجود ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک زمانے میں اسلامی جس وقت حکومت تھی اس زمانے میں معصومین اور معصومین کے شاگرد کتنی بلندی پر پہنچے تھے، دین کے میدان میں بھی، دین پر عمل کرنے میں بھی، اور ساتھ ساتھ میں علمی ترقی بھی. لیکن آج آپ نے بالکل صحیح نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ دین اور علم یہ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین، اگر کوئی دیندار ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور اگر میں عالم ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ اب مجھے دیندار نہیں ہونا ہے. یقیناً بے دین انسان ہے جو ترقی کر سکتا ہے. ایک سائنٹسٹ اگر کوئی ہو گیا ہے تو وہ بے دین ہونا چاہیے. اس طرح کی ایک تصویر ذہن میں لائی جاتی ہے. ایک ڈینٹسٹ یا اسی طرح کے دوسرے اور فیلڈز میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پایا جاتا ہے. لیکن علی علیہ السلام جب اس جملے کو کہہ رہے ہیں اور اس جملے کی وجہ سے ہم تاریخ کی طرف مراجعہ کریں گے اور تاریخ کو دیکھیں گے تو ہمارے سامنے یہ چیز بہت واضح ہو جائے گی. جس وقت اسلامی حکومتوں کا سلسلہ کمزور ہوا اور وہ زوال کی طرف گئے تو ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جہاں پر چرچ اور عیسائیوں کی بڑی حکومت دنیا پر قائم ہوتی ہے. عیسائیوں کی ایک بہت بڑی حکومت بنتی ہے. یہ عیسائیوں کی حکومت کا جو سلسلہ بڑھتا رہا، میں بہت زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ کیسے اور کیا ہوا، اس میں بادشاہوں کا کردار کیا تھا، پھر چرچ کے اندر جو پوپ بیٹھے ہوئے تھے ان کا کیا کردار تھا. یہ دونوں کے کردار سے میں صرف نظر کرتے ہوئے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بادشاہتیں تھیں اور ان کے ساتھ ایک چرچ کا بھی یعنی بالکل. جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو ایک زمانہ یہاں پر ایسا آتا ہے کہ چرچ کی کمان، چرچ کے اندر کچھ بڑے لوگ یا کچھ پوسٹ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی جو کچھ لوگ دین کے نام پر اپنی طاقت کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. کچھ لوگ تھے چرچ کے اندر جو اپنی طاقت کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ نے اشارہ کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کا سہارا لے کر ہی جو ہے وہ ان کے نتیجے میں دوسرے لوگ دین سے بدزن بھی ہو جاتے ہیں. جب ان لوگوں نے اپنی طاقت کو بچانے کی سوچا تو ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص نے کوئی ریسرچ کیا، جیسے مثال ملتی ہے گیلیلیو کی کہ اس نے ایک نظریہ جو اس وقت تک کے موجود تھا اس کے مقابلے میں ایک نظریہ لا کر دیا. نظریہ یہ موجود تھا کہ زمین مرکز میں ہے اور اس کے اطراف میں دوسرے سیارے گھومتے ہیں. لیکن اس کا نظریہ جو تھا اس کے مقابلے کا نظریہ تھا. یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا مولانا، وقت ہو گیا ایک بریک کا. انشاءاللہ گلیلیو کا پورا قصہ آپ سے سنیں گے بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.